جو ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ یار رزق میں برکت نہیں ہے مفتی صاحب، 20 تاریخ نہیں گزرتا، 15 تاریخ نہیں گزرتا، ادھار پہ آنا پڑ جاتا ہے، کریانے والے سے ادھار لینا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنا فساد ہے نا اس کے پیچھے روٹی ہے، کہ اگر روٹی نہ ہو تو بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر بندہ کفر اور بد مذہبیت کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے۔ اور جس کا توکل نہ ہو نا تو یہ روٹی بندے کو پتہ نہیں کیا سے کیا کرنے پہ مجبور کر دیتی۔ آپ اس عمل کو اپنائیں گے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ بزرگوں نے اس طریقے پہ عمل کیا اور انہوں نے دیکھا کہ بے تحاشا دولت، بے تحاشا رزق کی برکت فروانی الحمدللہ اس عمل کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ اچھا، روٹی کی بڑی فضیلت ہے نا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنا فساد ہے نا اس کے پیچھے روٹی ہے، جتنی اصلاح ہے، جتنی محنت ہے، اس کے پیچھے بھی روٹی ہے۔ اور مجھے یہاں پہ ایک کمال کا عمل اہل بیت کی بارگاہ سے منسوب خاص عمل، آج جو ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ یار رزق میں برکت نہیں ہے مفتی صاحب، بہت پریشانی ہے، لاکھ روپے کما کے لا رہے ہیں لیکن لاتے نہیں ہیں کہ ابھی 20 تاریخ نہیں گزرتا، 15 تاریخ نہیں گزرتا، ادھار پہ آنا پڑ جاتا ہے، کریانے والے سے ادھار لینا پڑتا ہے۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے کہ ہر مال سے، رزق سے، علم سے، عمر سے برکتیں ختم ہوگی۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں اگر ہم اس کو اپنا لیں نا، ابھی جیسے میں آپ کے سامنے ایک عمل پیش کرتا ہوں، اچھا یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ بس ایک عمل ہے، ایک طریقہ اختیار کرنا ہے، ایک بزرگوں کا ایک طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور جب آپ اس طریقے کو اختیار کریں گے، یہ روٹی والے عمل کے نام، یہ روٹی والا عمل کہلاتا ہے، بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، یہ سینوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ میں آپ کو بات بیان کروں، سینوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور بزرگوں کا طریقہ ہے۔ بزرگوں نے اس طریقے پہ عمل کیا اور انہوں نے دیکھا کہ بے تحاشا دولت، بے تحاشا رزق کی برکت فروانی الحمدللہ اس عمل کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ ہم نے خود ایسے گھر دیکھا، میں نے دیکھا کہ جن کو میں نے یہ عمل بتایا، اس سے پہلے کبھی میں نے یہ عمل اس طرح سے یوٹیوب میں ویڈیو میں نہیں بیان کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نا، آپ سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ میاں اسلام کے 6 رکن ہیں۔ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن۔ تو اس واقعے کی نسبت سے مجھے یہ عمل میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا کہ میں اپنے ناظرین، سامعین اور محبت کرنے والے، سننے والوں کو یہ عمل بتاؤں تاکہ اللہ اس عمل کے صدقے، اہل بیت کے صدقے ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ بھی یہ میں عمل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لیکن جو بابا فرید گنج شکر نے، آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں، آپ سوچیں گے یار مفتی صاحب نے عجیب بات کی کہ بابا فرید گنج شکر فرماتے تھے کہ اسلام کے 6 رکن ہیں۔ خیر، ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے، ماننے والے بہت کم ہو گئے، اعتراض کرنے والے زیادہ ہو گئے نا۔ اگر ہمیں کوئی بات نہیں پتہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے خلاف چلے جائیں اور ہم اس کے رد پہ چلے جائیں، جس طرح سے لوگوں کی عادت ہو گئی۔ آپ کو کسی راستے کا نہیں پتہ تو آپ اس کے علم حاصل کریں نا، آپ پتہ کریں۔ آپ نے کوئی ملک نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ ملک موجود نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں، تو یہ آپ کے عقل کی کمی یا آپ کے علم کی کمی ہے۔ لیکن آپ اپنے ذہن کے مطابق تو میمز بنانے شروع کر دیں اور بیڈ کمنٹس کرنا شروع کر دیں، تو یہ بندہ اپنی حیثیت اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس حیثیت کا مالک ہوں اور میرا تعلق کہاں سے۔ تو اللہ خیر کرے، لیکن ہم جن لوگوں کے لیے گفتگو کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اولیاء سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہماری گفتگو ان کے لیے۔ تو بابا فرید گنج شکر نے اپنی مجلس میں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، میاں اسلام کے تو 6 رکن ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہنے لگے حضرت آپ دیکھو، جب دیکھو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے 6 رکن ہیں، حالانکہ اسلام کے تو 5 رکن ہیں اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے 6 رکن۔ کہا اچھا تو بتائیں پھر 6 رکن ہے تو وہ کون سا رکن ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میاں پہلا رکن ہے روٹی۔ پہلا رکن کیا ہے؟ روٹی۔ پھر بقیہ وہی 5 رکن جو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، لیکن پہلا رکن ہے روٹی۔ وہ کہتا ہے حضرت بس یہ آپ کی اپنی بات ہے۔ کہا یہ میاں سمجھنے کی بات ہے، لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ کفر جو ہے نا، زیادہ تر بندہ کفر اور بد مذہبیت کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے۔ اللہ ہماری نسلوں کو رزق بے حساب غیب سے آسان در آسان
تو بابا فرید گنج شکر اپنے مجلس میں یہ بات کر رہے تھے. خیر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد نا وہ حج کے لیے روانہ ہوئے. وہ شخص حج کے لیے روانہ ہوئے. جب وہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مقام پر وہ ٹھہرے. تو ہوا کیا کہ ان کی زاد راہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، چوری ہو گئی. وہ تنہا ایک سنسان علاقے میں، پہلے لوگ سفر ایسے کرتے تھے، بائی روڈ سفر کرتے تھے، صحراؤں سے جنگلوں سے لوگ جایا کرتے تھے، تو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا تھا. جو زیادہ راہ ہوتی تو وہی ان کی کل زندگی ہوتی ہے. اگر زیادہ راہ چوری ہو جائے اور گم ہو جائے تو لوگ اس کو اپنی موت تصور کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب موت ہانی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اب ہوا کیا کہ وہ جو حضرت پہ اعتراض کرتے تھے نا حضرت کی محفل میں، وہ حج کے لے گئے، ان کے سارا سامان چوری ہو گیا. وہ پریشان حال ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے. پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے کہ بس اب موت کا انتظار ہے اور کچھ نہیں ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑا دور جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ روٹی ہے، وہ کھا رہا ہے. یہ اس کے پاس قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں میاں کئی دن سے میں بھی بھوکا ہوں، کچھ کھلا دو. تو وہ کہنے لگے نہیں ایسے تو نہیں دوں گا میں، کچھ دو گے تو میں دوں گا، کچھ اشرفیہ دو، درہم دینار دو، پھر تمہیں روٹیاں پیش کروں گا، ورنہ نہیں پیش کرتا میں. اس نے کہا یار یہ تو میرے پاس ہے نہیں، اگر ہوتا تو میں تم سے تھوڑی طلب کرتا. کہا اچھا. کہا پھر کیا دے سکتے ہو؟ کہا ایسا ہے کہ میں نے نا اتنے سال نمازیں پڑھی ہیں، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں نمازیں پیش کر دیتا ہوں، نمازوں کا ثواب میں تمہیں ہدیہ کر دیتا ہوں، تمہیں یہ نمازوں کے ثواب دے دے تو تم مجھے روٹی پیش کر دو. روٹی دے دی. پھر اگلے دن پھر بھوک کی طلب ہوئی، پھر دیکھا کہ وہی بندہ حاضر. کہا اب کیا دو گے؟ کہا اتنے حج میں نے کیا، یہ لے لو. کہا پھر کیا بھائی اتنے روزے رکھے، یہ لے لو. آخر کار ہوا یہ کہ اس طرح سے وہ قافلے کے ساتھ وہ مل گئے، اور پھر وہ جب واپس آئے اور دادا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں بیٹھے، مولوی صاحب جو ہے نا وہ بظاہر ظاہری علم، لازمی سی بات ہے، علم نافع نہ ہونا تو بندے کو بڑا نقصان دیتا ہے. علم اعتراض کرنا نہیں سکھاتا، علم سر تسلیم خم کرنا سکھاتا ہے. جو علم دماغ پہ چڑھتا ہے نا وہ آپ کو اعتراض کرنا سکھاتا ہے، جو علم قلب پہ اترتا ہے نا تو وہ آپ کو آئینہ بنا لیتا ہے. وہ اعتراض کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ میں اعتراض کرنا سکھاتا ہے. تو خیر یہ تصوف کی بات ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو وہ بابا فرید گنج شکر کے محفل میں حاضر ہوئے. پھر آپ فرمانے لگے کہ بھائی اسلام کی جو 6 رکن ہیں، روٹی پہلا رکن ہے. تو وہ پھر کہنے لگا حضرت آپ پھر ادھر ہی آپ کی سوئی اٹکی ہوئے، آپ وہی بات کر رہے ہیں. کہ اگر پہلا رکن روٹی نہ ہونا تو لوگ اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، اپنا عمرہ، اپنے نمازیں، اپنے روزے روٹی کے چکر میں کسی کو دے نہیں دیتے. تو وہ بالکل دنگ رہ گیا. کہا یار یہ واقعہ تو میرے ساتھ سفر میں ہوا اور حضرت کو اس کا پتہ، اور یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ میں نے ایک روٹی کے لیے اپنا سب کچھ، اپنی عبادتیں پیش کر دی. تو حضرت کے قدموں میں گر گیا. کہا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر روٹی نہ ہو تو بندہ برباد ہو جاتا ہے، اور جس کا توکل نہ ہو نا تو یہ روٹی بندے کو پتہ نہیں کیا سے کیا کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اور بندہ اگر حلال ذرائع سے رب کی بارگاہ میں دعاؤں اور وظائف کے ذریعے بزرگوں کے صدقے مانگے تو پھر اللہ اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر یہ روٹی اللہ اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو بھی اسلام کی طرف مائل فرما دیتا ہے. تو اب وہ جو عمل میں خاص آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ روٹی کا ایک خاص عمل ہے. اگر آپ اس کو کریں گے، اور میں اپنی بہنوں کو یہی بات کہوں گا، ماؤں کو جو سننے والی ہیں، یا آپ کے گھر میں جو مرد سن رہے ہیں، وہ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو یہ بات بتائیں کہ گھر میں جو آپ کے روٹی پکا رہا ہو نا، صبح کا جو پہلی روٹی پکتی ہے، ناشتے میں جو پہلا پراٹھا پک رہا ہے یا روٹی پک رہی ہے، کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھر کی خاتون باوضو ہو کے پکائے. اور باوضو نہیں ہے تو تب بھی پکا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش جتنا اہتمام ہوتا ہے اتنا اس کے ثمرات، اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ باوضو پکائے، اور پہلی روٹی جو پکائی وہ کسی کو پیش نہ کریں، وہ کسی کو نہ کھلائیں، بلکہ اس میں نا جیسے یہ روٹی ہوتی ہے نا، روٹی تشہد کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. روٹی پہ تشہد ہے، تشہد کی انگلی سے لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر لکھیں یا محمد یا علی
یا فاطمہ یا حسن یا حسین. پاک پنجتن کے نام، پنجتن کے نام روٹی پہ لکھنا ہے. روٹی آپ نے پکایا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اتنا کمال کا عمل ہے نا میرے بھائی میری بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں. آپ اس عمل کو اپنائیں گے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے دعاؤں سے نوازیں گے، دعاؤں سے نوازیں گے. بڑے کمال کا عمل ہے. اور کوشش یہ کریں کہ چاند کی پہلی تاریخ سے 5 تاریخ تک یہ عمل کریں، اور ہر مہینے اگر آپ یہ عمل کریں تو بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے. کوئی اس میں آپ کو پڑھنا نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کو اتنا پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. بس پہلی یعنی چاند کی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، چوتھی تاریخ، 5ویں تاریخ. اور اس عمل کی میں آپ کو اجازت عطا کرتا ہوں، آپ بھی کریں. اور کوشش یہ کریں کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، بس سمجھ لیں آپ میری بات، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے. اور کمال پھر آپ دیکھیں گے اس کی کتنی برکت ہے. ہر مہینے، اسلامی مہینے کی 5 تاریخ تک، یعنی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں تاریخ تک یہ عمل کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ جو گھر میں پہلی صبح کی روٹی پک رہی ہے، پراٹھا بن رہا ہے یا روٹی بنا رہے ہیں، کوشش کریں کہ باوضو بنائیں. بہت بہترین ہے. جب وہ پہلی روٹی پکا لیں تو وہ کسی کو گھر میں دے نہیں، بلکہ جو روٹی ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی روٹی ہے. تو آپ اس میں لکھیں گے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ آپ نے لکھا ہے یا محمد، پھر لکھ دیں یا علی، پھر لکھ دیں یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین. بس روٹی پہ آپ کو یہ 5 نام لکھنا ہے. پین سے نہیں لکھنا، مارکر سے نہیں لکھنا، تشہد کی انگلی سے لکھنا ہے. تشہد کی جو انگلی ہوتی ہے نا، آپ التحیات میں جو اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ جو تشہد کی انگلی ہے، اس انگلی سے روٹی پہ عمل لکھنا ہے. اس کے بعد اس روٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، چھوٹے چھوٹے اس کے چور بنا لیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں. اور اس کو کریں کیا؟ اپنے گھر کی چھت پہ اس کو ڈال دیں، جہاں سے چڑیا، کبوتر، دیگر چرندوں پرند، حشرات الارض، چھت پہ ڈال دیں. اگر چھت آپ کا ہے، اگر چھت نہیں ہے، ٹین کی چھت نہیں ہے، تو اپنے گھر کے آگے یا اپنے گھر میں کوئی کیاری ٹائپ کی کوئی جگہ ہے جہاں پہ پودے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، وہاں پہ آپ ڈال دیں. گھر کے اندر بھی جگہ نہیں ہے تو گھر کے باہر اپنے گیٹ کے ارد گرد اس روٹی کے چور کو ڈال دیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے صدقے آپ کے گھر کے ہر سوراخ سے رزق وافر عطا کرے. آپ کو پھر اس کی پریشانی نہیں ہوگی کہ یار تنخواہ کم ہے، مہینے کے 15 تاریخ تک آپ کو ادھار لینا پڑ جاتا ہے، بلکہ اتنا رزق اس عمل کے صدقے آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرے گا. غیب سے ضروریات زندگی کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے. اور میں ہمیشہ تو کہتا ہوں کہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں. کیا؟ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں. اور میں بھلا زمانے سے کیوں مانگوں، مجھے جو کچھ دیتے ہیں وہ زہرا کے لال دیتے ہیں. مجھے جو دیتے ہیں زہرا کے لال دیتے ہیں. اللہ اہل بیت کے صدقے بے انتہا عطا کرے گا. ہر مہینے آپ کوشش کر لیں کہ 1 سے 5 تک، 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، 5 تاریخ کو آپ یہ عمل کریں کہ اس طرح سے وہ روٹی پکائیں اور اس میں اہل بیت کے نام لکھیں. اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں اس روٹی کو چور کر کے، تاکہ جانور، حشرات الارض، چرند پرند یہ کھا لیں اس کو. پھر دیکھیں کہ اللہ اس عمل کے صدقے بے انتہا، بے انتہا، بے انتہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا، جہاں آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کو پورا کرے گا، آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرے گا. یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اور باادب ہو کر، باوضو ہو کر، محبت کے ساتھ یہ عمل کرے، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی بڑی برکت حاصل ہوگی، بڑی برکت حاصل ہوگی. اللہ کریم اہل بیت کے صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے.